بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صافات پارہ ہمارا 23واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم الواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ٹھیک صفے باندھنے والے فرشتوں کی، پھر سختی سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی، پھر قرآن پڑھنے والے فرشتوں کی۔ یقیناً تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ یہ تینوں قسمیں فرشتوں کے لیے کھائی گئی۔ تینوں قسموں میں مراد صافات فرشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فوقیت ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہیں، ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح صفے کیوں نہیں باندھتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفے باندھتے ہیں۔ پوچھا، فرشتے رب کے سامنے کس طرح صفے باندھتے ہیں؟ تو فرمایا، پہلے اگلی صف پوری کر لیتے ہیں اور صف میں اچھی طرح سے مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صف کی بہت فضیلت ہے اور صف طریقے سے نہ باندھنا اور صحیح صف نہ باندھنے سے آپس میں نفاق ناچاکی اور پھوٹ پڑتی ہے۔ اس کے لیے نماز میں آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جو بھی امامت کرواتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے اور اپنی صفوں کو درست کریں، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر آپ جماعت میں صف درست نہیں کرتے اور آگے پیچھے ہوتے ہیں تو نہ جماعت کا ثواب اور نہ ہی وہ جماعت کہلاتی ہے۔ لیکن خواتین سے اگر کہو تو وہ مائنڈ کر جاتی ہیں۔ کندھے سے کندھا ملانا ہوتا ہے، پراپر لائن۔ اچھا دیکھو تو لائن ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی آگے کھڑی ہوگی یا پیچھے کھڑی ہوگی۔ جو اس کے ساتھ جوڑو وہ جو دور ہوتی جاتی ہے۔ تو صف بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل کے کھڑے ہو جانا۔ وہ آگے بھی آپ اس کی فضیلتیں پڑھیں گے، ابن ماجہ کی روایتیں تھیں۔ تو پہلی قسم کیا کھائے گی؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑی وہ باقاعدگی سے بڑے پراپر طریقے سے صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب دیکھیں تو نماز میں ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ اپنے رب کے سامنے، لیکن دھیان ہمارا جگ میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو کبھی ہمارے سر کی خارج، کبھی کان کی خارج، کبھی ناک کی خارج، کبھی پیٹ کی خارج۔ کچھ لوگ تو پہلے سر کھجاتے رہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھا ہے، کبھی تو بار ہاتھ ہٹاتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ اپنی رانیں کھجانا شروع کر دیتے ہیں، گھٹنے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو پیر کھجانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوپٹہ پراپر نہیں پہنتی خواتین، بار ان کا اترتا ہے، بار پھسلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اریٹیٹ کرتی ہے ساتھ کھڑے ہوئے بھی جو صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ایسا دوپٹہ یا ایسا سکارف بنائے جو سلپ نہ ہو۔ سجدے میں جاتی ہیں وہ سارا پھسل کے الٹ جاتا ہے، اسے پراپر پن لگائیں، بار پیچھے ہاتھ کر کے اپنے سکارف درست کرتی ہیں۔ تو اس لیے صف بندی جماعت کے لیے بہت بےحد ضروری ہے۔ دوسری قسم کھائے گی ان فرشتوں کی جو بادل ڈانٹ کر ہانکتے ہیں، یا کہا گیا کہ جن چیزوں سے اللہ نے لوگوں کو قرآن میں ڈانٹا اور روکا ہے، اس سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جب یہ جانیں نکالتے ہیں نا تو پھر یہ روح کو ڈانٹ کے نکالتے ہیں کہ اے خبیث روح چل نکل باہر، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ فرشتے اللہ کی کتاب اور قرآن لوگوں کے پاس لے کر لا کر جو انہیں سناتے ہیں، لیکن وہ آگے تھا فالتالیات ذکرا، فرشتے ڈانٹ کر سناتے بھی ہیں تو انسان کو آواز کوئی نہیں آتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر قسم کھائی ان فرشتوں کی جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ تینوں قسمیں کیوں کھائی؟ ان الہکم الواحد، قسم کھا کے یقین دلایا گیا کہ سب الہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان مخلوق کا تمام کائنات اور کائنات کے گوشے گوشے کا رب ایک ہی ہے، وہی مختار کل ہے، وہی مخلوق میں ہر طرح کا تصور کر سکتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جہاں بھی آپ جائیں گے رب ہی کو پائیں گے،
اور اس کے علاوہ کوئی رب اور عیب نہیں ہے۔ ہم نے دنیاوی آسمان کو تاروں کی خوبصورتی سے آراستہ کیا اور ہم نے ان کی ہر سکت شیطان سے حفاظت کی۔ یہ اعلیٰ جماعت کی باتوں کی طرف کان بھی لگا لیتے ہیں، انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان پہ چاروں طرف سے گارے برسائی جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے، مگر جو شیطان کوئی بات اچھے کر لے کے بھاگے تو اس کے پیچھے ایک ٹھہکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ یہ بات پہلے تفصیل سے ہو چکی۔ شعاب ثاقب شیطان سے حفاظت کے لیے بھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے دنیاوی آسمان کو چمکتا ہوا ستاروں سے آراستہ کیا جو خوبصورت لگتا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اندھیروں کے اندر بھی خیر ہے، اور یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے آپ کو امید دلاتے ہیں اور اندھیری رات کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شر کے اندر بھی خیر ڈھونڈا جا سکتا ہے، مشکل کے اندر بھی آسانی ڈھونڈی جا سکتی ہے، تنگی کے اندر بھی سہولت ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ اثر دیکھنے کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جب شیطان اعلیٰ جماعت یعنی آسمان کے فرشتوں کی جماعت وہاں تک پہنچتی ہے اور وہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات اچکنا چاہتے ہیں، یہ سن لیتے تو ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگتا ہے جو ان کو جلا کے وہیں بھسم کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو آزمائش مقصود ہوتی ہے، اللہ تو چاہے سب کو کون کہہ کے بھسم کر دے، اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے، تو وہ کوئی بات اچک کے لے جا کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور کاہن ان میں جھوٹ سچ ملا کے کچھ اسی طرح ہوتی ہے جیسے قدرت کو منظور ہوتی ہے تو باقی پھر ہم کہتے ہیں واہ بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو غیب کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو جھوٹ سچ بھی بولتا ہے نا وہ انسان پھر مانتا چلا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازم۔ لہذا آپ ان سے پوچھیں کیا ان کی پیدائش مشکل ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں چپکتے والی مٹی سے، لیسدار مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آپ تعجب فرما رہے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن تو کھلا جادو ہی ہے، جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اس کو زندہ کر کے اٹھائی جائیں گے؟ یہ ہمارے سابق باپ دادا بھی۔ آپ فرما دیں ہاں تم ذلیل بھی ہوگے، قیامت تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اتنے میں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر انسان کی زندگی پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی حقیقت ہی کیا ہے، ہم نے اس کو ایک کمزور چیز سے بنایا، یعنی چپکنے والی لیسدار مٹی سے جو ہاتھ کے ساتھ چپک جاتی ہے، اترتی نہیں۔ آپ نے تو ان کی اس حالت پہ افسوس اور تعجب کر رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ زندگی بعد الموت کے منکر ہیں اور بڑے زور و شور سے کھیل رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی کا بھی مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے تھے، احادیث کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، ٹھٹے کرتے تھے، کہتے تھے اچھا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اچھا اس وقت معاملے کر لیں گے، اچھا اس وقت قرضہ اتار دیں گے، اچھا اس وقت یہ کر دیں گے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ جہنم کے دروغہ کو پکڑ کے دبوچنا نعوذ باللہ کوئی مشکل کام ہے، 9 ہے 7 8 کو تو میں اکیلے دبوچ لوں گا کیونکہ طاقت بڑی تھی نا اس میں۔ تو کہا گیا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گی کہ آج جس فتنے والے مقام پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جتنے دیکھیں آپ لطیفے ہیں، جتنی باتیں ہوں مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، برقعے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں ہی ملا تھا، میرا کلام ہی ملا تھا، میرے احکامات ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سامنے کھڑے ہو کے بھی ٹوکتے تھے، روکتے تھے، لیکن وہ اپنی مجلسوں میں یہی مذاق اڑاتے تھے۔ جنت کی بات سنی پھر الگ جا کے وہ مذاق اڑایا، جہنم کی سنی پھر گروپ میں بیٹھا وہ مذاق بنایا۔ یہی ہمارا کام ہو گیا۔ ہمارے اس چیز کو روکنا پڑے گا کہ سخت گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہنسنے کھیلنے کے لیے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں کثرت سے مذاق اڑائی جا رہی ہیں، ایک ازواجی رشتہ جو بڑا قابل احترام ہے، پہلے نامحرم ہوتا ہے، اور ایک نکاح سے وہ محرم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس میں برکتیں رکھتا ہے، محبتیں رکھتا ہے، فضیلتیں رکھتا ہے، رحمتیں رکھتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے نکاح کا اور ازواجی تعلق کا۔ اتنے مذاق ہے، اتنا مذاق ہے میاں بیوی کا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اپنی آنے والی نسلوں کو روکیں کہ دونوں چیزیں، اللہ اور اس کا رسول تو بہت بڑی ہستی ہے، اس کے مذاق سے بھی اور اس مذاق سے بھی جو ازواجی تعلق کا مذاق بن کے رہ گیا۔ اس لیے بچوں کے اندر پھر ماں باپ کی رسپیکٹ بھی
ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسے لطیفے سے ان کے خاص رسپیکٹ ہوگی. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے. ان سے کہا جائے یہ ہے فیصلے کا دن، جو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے ان لوگوں کو جمع کرو جو ظالم تھے، اور ان کے جوڑوں کو اور ان کے معبودوں کو بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کے پرستش کیا کرتے تھے. انہیں جہنم کی راہ دکھلاؤ اور انہیں ٹھہرا لو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. آج تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو سب فرما بردار ہے. یہاں گروپ بن جاتے ہیں نا، ٹولے بن جاتے ہیں مخالفت میں، فرقہ بندی میں، جماعت بندی میں، ضد بندی میں، جھگڑے میں. جو شرک کرتے ہیں وہ جو نہیں شرک کرتے ان کو برا بھلا کہتے ہیں. شرک والوں کا الگ ٹولہ ہے اور کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کی بخشش نہیں. بڑا کچھ ان کے عقائد ہے. جب آپ ان کے اندر جائیں صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولی مانتے ہیں، نہ صرف ولی مانتے ہیں بلکہ ولیوں ہی کی وہ مانتے ہیں اور ولیوں ہی سے سب کچھ وہ مانگتے ہیں اور انہی کو سارا مختار کل سمجھتے ہیں. تو بہت ان کی غلط عقیدے ہیں. تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ اچھا لاؤ، پھر کہا ٹھہرو، رکو، پہلے ان سے پوچھو تو صحیح کدھر تھے وہ جن کے زوم پہ یہ سب کچھ کرتے تھے. اور مزید ڈانٹ دیں اور دھتکارنے کے لیے کہا جائے گا اب کیا ہو گیا، کیوں مرے جا رہے ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو جس طرح دنیا میں کرتے تھے. حمایتی کہاں گئی، وہ تمہاری بڑی بڑی جماعتیں کہاں گئی، سب کدھر ہے جس کے بل بوتے پہ تم لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. آج تو یہ اللہ کے حکم کے متی ہو جائیں گے، اس سے آنچ بھر بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ مخالفت کا ارادہ کریں گے بلکہ دبے ہوں گے، جھکے ہوں گے، شرمندہ کھڑے ہوں گے. لیکن اس وقت کا جھکنا، دبنا، شرمندہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہی سمجھ لینا کہ پورا سال پیپر کی تیاری کرنی تھی، بکس پاس تھی، سلیبس پاس تھا، ایڈمیشن ہو گیا تھا، کالی یونیورسٹی جا بھی رہے تھے، کوئی توجہ نہیں، نہ لیکچر پہ، کیفیٹیریا میں بیٹھ کے چائے سموسے کھاتے رہے، گپے مارتے رہے، پارٹیاں کرتے رہے، پکنک کرتے رہے، آپس میں شاپنگ کرتے رہے. پیپر آ گئے، فیل ہو گئے، پھر کچھ بھی نہیں حاصل. اب شرمندگی سب لگا کے جھکی ہوئی ہیں. کیا کرے گا کالج والے، یہ تو نہیں کہ اگلے سال میں آپ کو دے دے گا کہ رپیٹ کریں. کوئی پچھتاوا ہی رہ جائے گا نا کہ وہ میرے جو کلیگ ہیں وہ کہاں پہنچ کر میں وہیں. یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے نا، اس مثال اللہ سے تو دی نہیں جا سکتی. وہاں تو رپیٹ بھی نہیں ہوگا، وہاں تو پچھتاوا رہ جائے گا کہ سلیبس میرے پاس تھا، وقت میرے پاس تھا، تیاری میں کر سکتا تھا اور چلتے چلتے کرنی تھی، کوئی خاص مشکل بھی نہیں تھا. اور آج جب اعمال نامے ملنے کا وقت آیا، رزلٹ ملنے کا، جزا اور سزا کا، اور میں ٹوٹلی فیل، تو اس وقت کی شرمندگی کچھ فائدہ نہیں دے گی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور بعض کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے تم ہی تو تھے جو ہمارے پاس سیدھی جانب سے آیا کرتے تھے. یہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان والے نہ تھے، ہمارا تم پہ کچھ زور تو تھا نہیں بلکہ تم ہی سرکش تھے. پھر ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگی کہ ہم سب کو عذاب چکھنا ہے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. یاد رکھو یہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. دیکھو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں تو یہ غرور کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی بات پر اپنے معبود چھوڑ بیٹھیں گے، بلکہ وہ حق لے کر آیا اور اس نے تمام نبیوں کی تصدیق کی. جہنم میں مشرکوں کا جھگڑا، بحث و مباحثہ، یعنی وہ جھگڑا ہوتا ہے جو بحث کی جاتی ہے. یہاں مشرک توحید والوں سے جھگڑا کرتے ہیں، وہاں آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. جب جہنم کے گڑھوں میں دیکھیں گے دونوں پہنچ رہے تو سرکشوں کو کمزور کہیں گے تم نے ایسی چالیں چلی، تم نے ہمیں دائیں طرف سے، یعنی اتنی پاور والی چالیں ہوتی تھی، اتنی سٹرونگ باتیں ہوتی تھی کہ لاعلم لوگ، جاہل لوگ، کمزور لوگ ان کی تقلید کرنے لگتے تھے. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں برگلایا، ہم تو خود برگلائے گئے تھے، ہم سے پہلے ہمارے ساتھ یہ کر کے چلے گئے تھے. اور دوسری بات جو بارہا یہاں کہا جاتی ہے، غور طلب ہے، کہ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میں نائی بھیجا، یہی کہتے نا کیوں آئی میں کچھ دعوت نامہ بھیجا تھا. وہاں شیطان اور یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے چالیں چلی، ہم نے ایسے پلان کیے. شیطان نے تو پلان کرنا، اس نے تو وعدہ اللہ سے لیا نا کہ میں اپنا حصہ لوں گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کس دعوت کو ایکسیپٹ کرنا اور کس دعوت کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے
اسکولنگ بھی بچوں کی سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنی، ڈاکٹر بھی سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا، وکیل بھی کوئی معاملہ ہو جائے سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا، ایون کہ بچوں کے رشتوں کے بارے میں بھی تحقیق کرنی، ہر طرح کے پیچھے تک جانا، ان کے آباء و اجداد تک جانا۔ لیکن شیطان کے جو بنائے ہوئے کام ہے، جو بدعات ہے، خرافات ہے، توہمات ہے، یا آج کے رسم و رواج ہے، یا آج کی بھیڑ چال ہے، آج کے فیشن ہے، آج کے جو بھی معاملے ہیں، اس میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ جیسے سود کا اس کو شکل مختلف دے دی گئی نا، پروفٹ کا نام دے دیا گیا، ہر چیز کی شکل بدل کے دی گئی۔ جو مشتبہ چیزیں ان سے بچنا چاہیے تھا نا، لیکن بھیڑ چال چلتے رہے اور بعد میں کہیں گے تم لوگوں نے حالات ہی ایسے مرتب کیے تھے کہ ہم اس پہ پھنستے چلے گئے۔ تو کہا گیا کیوں؟ خود عقل نہیں تھی، ہم نے تو انوائٹ نہیں کیا تھا، ہم نے تو محفل سجائی تھی، تم خود ہی آ گئے۔ اب دعوت نامے بکتے ہیں نا ہیپی نیو ایئر سے، ہوٹل بک ہوتے ہیں، میں نہیں جاتی، آپ نہیں جاتے، ہمیں نہیں دعوت نامہ آیا۔ جو جاتے ہیں ان کو دعوت نامہ آیا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہ، خود جاتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ انجوائے کریں گے، دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، شور و غل کو پسند کرتے ہیں، اور کل کہیں گے کہ تم نے ایسی محفلیں مرتب کی کہ ہم چلے گئے، نہیں جانا چاہیے۔ مشرک لا الہ الا اللہ سننے کے روادار بھی نہیں تھے دنیا میں، یعنی جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، تو یہ اس کلمے کے سننے سے ناک منہ چڑھاتے تھے اور ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے، پھر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا۔ علاوہ حق اسلام کے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے عزت والی کتاب میں بھی یہ مضمون اتارا اور معزز لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ اس مبارک کلمے سے متنفر تھے، اور مغرور لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس مبارک کلمے سے متنفر تھے۔ اپنے ماجہ کی روایت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ سب کو لانا، شرک سے بچ جائے، توحید پہ موت آ جائے، باقی انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں پہ نظر رکھے گا، ہمارے اعمال نہیں دیکھے گا اور معاف کر دے گا۔ لیکن جو شرک پہ مر جاتا ہے وہ جتنے مرضی اعمال لے کے آ جائے وہ سارے اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، ان کے لیے ایک معلوم روزی ہے، یعنی میوے اور یہ نعمتوں والے باغوں میں عزت کے ساتھ آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، لطف اور لطیف اور نتھری ہوئی اور سفید شراب کا جام ان پہ گردش کر رہے ہوں گے جو پینے والوں کو مزہ دے گی، نہ اس سے درد سر ہوگا، نہ اس سے نشہ پیدا ہوگا کہ کل جاتی رہی، ان کے پاس نیچی نگاہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ یہاں میں قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے جو سہولتیں، جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے کہ تمام لوگ تو دردناک عذابوں میں مبتلا ہوں گے مگر اللہ کے مخلص اور بے لوث بندے عزت کے ساتھ سدا بہار نعمتوں کے باغوں میں آرام سے تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ نہ انہیں عذاب کی خبر ہوگی، نہ ان سے حساب دیا جائے گا، بلکہ ان کی بڑائیاں بیان ہوگی، ان سے درگزر کیا جائے گا اور ان کی نیکیوں کا بدلہ 10 سے 700 تک اور 700 سے جس قدر اللہ چاہے بڑھا سکتے ہیں انہیں دے گا۔ یہاں پہ یہ لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے کھپ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اپنی صحتیں لگا رہے ہیں، اپنی عمریں لگا رہے ہیں، اپنے مال لگا رہے ہیں، اپنی جوانیاں لگا رہے ہیں، کتنے ہی میں دیکھتی ہوں ایسے نوجوان جیسے وہ دین کی راہ میں لگتے ہیں، سال بعد 1.5 سال بعد دیکھو تو بوڑھے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو قرآن ویسے انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، سوچے فکر آخرت یہ چیز بھی انسان کو مجبور کرتی ہے سوچنے پہ کہ میں کس لیے آیا تھا، میں کیا کر کے جا رہا ہوں۔ پھر وہ بہت محنت کرتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، پھر وہ جتنی سٹرگل اور محنت میں لگ جاتے تو اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ منع نہیں ہے لیکن اتنی مصروفیت کی بنا پہ یہ لوگ کھانے میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں رہتے، پہننے بھی نہیں، جو پہنا پہن لیا، کام نکالنا ہے، جو کھانے کو ملا کھا لیا، بس دوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھپتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کو کفار مکہ نے کہا تھا کس مشکل میں پڑ گئے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی دنیاوی بظاہر مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی لذت ایک الگ ہے، وہ جس لذت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے تو کوئی قریب سے بھی نہیں گزر سکتے یہ دنیا دار، اور دنیا دار بظاہر آرام سے سکون سے اپنی عائشوں میں آرائشوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں حشر کے میدان میں بالکل سب کچھ اپوزٹ ہو جائے گا۔
جو یہاں تھکا ہے، جو وہاں کھپا ہے. سمپل سی مثال ہے، جس نے یہاں اپنی من چاہی زندگی چاہی اور اپنی من چاہی زندگی کے مطابق زندگی نبھائی، کل وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں چاہے گا، وہاں پھر اس کو پھر اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارنی پڑے گی. لیکن یہاں جس نے اللہ کی من چاہی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، وہاں وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو دنیا میں آپ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائیں. دنیا والے بظاہر آپ کو بہت کچھ آپ سے نوازیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود پوچھے گا کہ وہاں تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آج بتا تیری مرضی یہاں کیا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. پھر بات سے متوجہ ہو کر پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرے دنیا میں ایک دوست تھا جو کہا کرتا تھا کہ آپ بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہیں. جب ہم مر کر خاک اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں عملوں کا بدلہ دیا جائے گا؟ کہیں گے اسے جھانک کر دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ آخر وہ جھانکیں گے اور اسے دوزخ کے ٹھیک بیچوں بیچ میں دیکھیں گے. کہے گا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے اپنے ساتھ لے ہی ڈوبا تھا، اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی عذاب میں حاضر کیا گیا ہوتا. کیا پھر ہم مرنے والے نہیں سوائے اپنی پہلی موت کے، اور ہم عذاب میں پھنسنے والے نہیں؟ یقین مانو یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بڑی ہلا دینے والی آیات ہے. پہلی چیز تو یہاں بتائی گی دوستی. دوست کو ڈبوتا ہے اور اچھا دوست ہی دوست کو تار دیتا ہے. اچھے دوست کی مثال کستوری بیچنے والی کی طرح پرفیوم کی دکان سے مثال دی گئی نا. آپ وہاں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، نہیں بھی خریدتے، آپ کے سارے کپڑے معطر ہو جاتے ہیں، خوشبوئیں لگ جاتی ہیں. اللہ خریدے تو پھر تو آپ کا کیا حال ہو. اور برے دوست کی کوئلے والا کہہ لے، تندور والی کے ساتھ کہہ لے، وہاں بیٹھے کچھ بھی نہ خریدے، گپ شپ بھی لگائے، کہیں نہ کہیں سے کوئلہ کوئی نہ کوئی داغ آپ کے کپڑوں میں ضرور لگتا ہے. اس لیے ہمیشہ دیکھیے کہ دوست کس روش پہ چل رہا ہے. اگر وہ غلط روش میں ہے، پہلے آپ بھی خدا نہ خواستہ غلط تھے، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ اس کو اس روش سے نکالیں. اگر وہ نہیں مانتا، کہتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہے، کن لوگوں میں جا کے بیٹھنے لگ گئے ہو، کیا پڑھنے لگ گئے ہو، کس دنیا میں چلے گئے ہو، موج مستی کرو، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے اللہ. بڑی عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں نا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی 8 میں، اس نے شرعی پردہ کر دیا، بڑی پرانی بات ہے. تو اپنے والد کے ساتھ سے بخار ہوا ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر بڑا حیران رہا، پر معصوم سی بچیاں لگتی ہیں 8 کلاس میں. تو ڈاکٹر نے کہا بیٹا اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے برقع پہن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی، سورۃ نور پڑھی تو میں نے کر لیا. تو کہتا بیٹا ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. تو اس نے آرام سے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں میری کتنی عمر پڑی ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر خاموش ہو گیا تھا. تو اس نے کہا بیٹا آپ نے وہ سوال کیا جو میں جواب نہیں دے سکتا. تو اس کا والد سے بڑا خوش ہوا تھا کہ میرے بچے صحیح پڑھ رہے ہیں. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں اتنی چھوٹی سی بچے کو کس کام لگایا ہوا ہے، کھیلنے کودنے تو اس کے انجوائے کرنے کے دن ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہاں جب ایک انسان ایسی دوستی سے، صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اور جنت میں جائے گا، تو اس وقت کہے گا کہ ایک میرا دوست ہوتا تھا جو اس کے اپوزٹ باتیں کیا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ یعنی وہاں اس کو تسلی کرنے کی کیا وہ ٹھیک تھا؟ میں تو ٹھیک تھی ہوں کیونکہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا ہوں. اللہ کہے کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ آواز آئے گی کوئی نہیں جھانکو. ایک نظر ان کو جہنم میں جھانکنے کی اجازت ملے گی. وہ جہنم کے بیچوں بیچ عذاب میں مبتلا ہوگا. مومن دیکھ کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گا. ساری دوستیاں کٹ گئی نا وہاں، اس وقت اپنی نفسا نفسی ہو گئی نا. وہ یہ نہیں کہے گا اللہ میرے اس دوست کو جہنم سے نکال دے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، نہیں تو مجھے بھی اس کے ساتھ ڈال دے. دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، دوست کو مار پاڑی آگے کھڑے ہوتے تھے، پہلے مجھے مارو پھر اس سے مارنا. دوست کی ساری کمیاں کو تائیں اپنے سر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ ایک لڑکا دیر سے گھر آیا، باپ نے کہا کدھر تھا؟ فلاں دوست کے تھا. باپ نے کہا ادھر بیٹھ. ایک کو فون ملایا، ہاں جی وہ کدھر ہے؟ کہتے ابھی نکلا ہے. اب اس کے پاس بیٹھا. دوسرے کیا، تیسرے کا، چوتھے کو کہا وہ کدھر ہے؟ کہتا ہے انکل میرے پاس بیٹھا ہے، بات کرا دوں. وہ ہنس پڑا. اس نے کہا یہ ہوتی ہے دوستی. وہ گھر بیٹھا ہے. یعنی اس حد لیول تک جھوٹ بولتے ہیں دوستوں کی خاطر. تو اسے کہا اس نے تو حد ہی کر دی.
کہ بیٹا میرے پاس بیٹھا، کہتا ہے ابھی بیٹھ میرے پاس بیٹھا، بات کرا تو آواز بدل کے بھی وہ دوستوں کی بات کر لیتے. لیکن جب جہنم دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بچا ہوا دیکھیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے میرے دوست کے ساتھ جلا دے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دوستی میں خاص توجہ دیں بچوں کی، اور بچوں کو بھی یہ چیز بتائیں کہ اپنے دوستوں کو نکالو اور مل کے اللہ کی راہ میں چلو، تاکہ وہاں بھی آپ سارے اکٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ. بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناتی جاؤں، پھر آگے چلتے ہیں. فرات بن سالبہ نے حیرانی فرماتے ہیں، 2 شخص کسی کاروبار میں شریک تھے. یہ 2 اسرائیلیوں کا واقعہ اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے اور اس وقت صحابہ بھی کوٹ کرتے تھے. دونوں کے پاس 8,000 دینار جمع ہو گئے. ایک تو کاروبار سے واقف تھا اور دوسرا اس میں گہری دلچسپی نہیں لیتا تھا. پہلے نے دوسرے سے کہا کہ تم کاروبار سے دلچسپی تو لیتے نہیں ہو، میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، مال بانٹ لو. چنانچہ دونوں نے مال بانٹ لیا اور علیحدہ ہو گئے. پہلے نے 1,000 دینار کا ایک مکان جس کا مالک ہو گیا تھا خریدا اور اپنے ساتھی کو مکان دکھا کر پوچھا کہ یہ گھر تمہارے خیال میں کیسا ہے؟ میں نے 1,000 میں خریدا ہے. فرمایا بہت اچھا مکان ہے. مکان دیکھ کر یہ گھر آئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے ساتھی نے 1,000 دینار کا گھر خریدا، مجھے جنت کا گھر عطا فرما. یہ دعا مانگ کر انہوں نے 1,000 دینار خیرات کر دیے. اب ایک بندہ ٹھیک ہے اپنا گھر بنائے، مہربانیت نہیں دے رہی، اس کا گھر ہے، اب اس کے پاس ایکسٹرا پیسہ آتا تو کیا کہتا پلاٹ لے لوں، کل مہنگا بکے گا، بچوں کے کام آئے گا. انسان ہے، برائی نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے. لیکن دوسری طرف جو آخرت میں گھر بناتے ہیں وہ کیا کرے گا کہ اپنی تو چھت ہے نا. میں اپنے بڑوں کی مثال کیوں دیتی ہوں، پہلے تو بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. جب بہت انسسٹ کرنے پہ بچوں کے یا بیویاں کہتی ہیں بہن بھائی کے بھی تو آپ بس اللہ نے اتنا نوازا گھر تو بنا لو، بنا کے کہتے تھے بوڑھی کو بناتا باقی تسی جانا تو اڈا کام تو کہتے تھے. نہیں بھاگتے تھے ان چیزوں کے پیچھے، کہتے تھے ہم نے بنا دی چھت، آگے یہ خود کمائیں خود بنائیں. آج کا کیا ہے کہ نسلوں کی نہیں بنا کے چھوڑ کے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے، جیسے حج اور عمرے کے بارے میں بھی نا آپ پہ ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ نے بہت نوازا، آپ کو اللہ ہر سال لے کے جائے، لیکن آپ کسی اور کو بھی تو کروا سکتے ہیں نا. کتنا فرق ہے اپنے بار بار جانے میں. اب اپنے بار بار جانے میں کیا ہے، میرا پیسہ مجھے پہ لگے، اپنے پیسے سے میں ہی فائدہ اٹھاؤں، میں پھر جاؤں میں پھر جاؤں میں پھر جاؤں. لالچ ہے نا، پوزیٹو لگانے لگی وہ لگا اپنے ہی نہیں پھریں گے. لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں، پھر اس سے دوسروں کو حج کروانے لگ جاتے. کتنے لوگ ایسے جو ہر سال کسی نہ کسی کو حج پہ بھیجتے ہیں، خود نہیں جا سکتے، جا سکتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چلیں کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی خواہش میں پوری کر دے. بہرحال اس نے 1,000 دینار خیرات کر دی. پھر کچھ دنوں تک کوئی نئی بات پیش نہ آئی. پھر اس کے ساتھی نے کسی عورت سے شادی کی جس کا مہر 1,000 دینار مقرر ہوا. خاندانی عورت ہوگی، امیر عورت ہوگی، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی، جس میں اس نے اپنے غریب ساتھی کو بھی بلایا. جب کھانا کھا چکے تو کہنے لگا میں نے 1,000 دینار پر شادی کی، وہ کیسی رہی؟ فرمایا بہت اچھی رہی. کھانا کھا کے یہ گھر آئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے ساتھی نے ایک عورت سے 1,000 دینار مہر پر شادی کی تو مجھے حوریں عطا فرمانا. یہ دعا مانگ کر اس نے 1,000 دینار اور خیرات کر دی. کچھ دنوں کے بعد مالدار ساتھی نے 2,000 دینار کے 2 باغ خرید لیے اور اپنے غریب ساتھی کو بلا کر کہنے لگا میں نے یہ باغ 2,000 میں خریدے، کیسے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر گھر آ کے دعا مانگی، اے اللہ میرے ساتھی نے 2 باغ خریدے ہیں، مجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما. یہ کہہ کر باقی 2,000 دینار بھی اس نے اللہ کی راہ میں لوٹا دیے. پھر دونوں کو موت کا وقت آ گیا، دونوں کی موت ہو گئی. خیرات کرنے والے کو ایک شاندار شاہانہ کیسر یعنی محل میں داخل کیا گیا جس کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا. اتنے میں اس نے ایک حور دیکھی جس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ باہر سے اس کا اندرونی جسم جگمگا رہا تھا. پھر اس کو 2 باغوں میں لے جایا گیا اور دیگر نعمتوں میں بھی جنہیں اللہ جانتا ہے. اس نے کہا یہ تو میرے مالدار ساتھی کا سا معاملہ ہے کہ اس نے بھی گھر خریدا تھا، عورت سے شادی کی تھی اور 2 باغ خریدے تھے. فرشتے نے کہا اس کے لیے دنیاوی چیزیں تھی اور تمہارے لیے یہ گھر ہے، یہ 2 باغ ہے اور یہ حور ہے. اس وقت یہ بولا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم نے آخرت پہ یقین کر کے مال صدقے میں بہا دیا؟ وہ کہاں ہے؟ فرشتے جہنم میں اسے لے جائیں گے، جنتی اسے جھانک کر دیکھے گا
تو اوپر سے جھانکے گا کہ اس کا کیا حال چال ہے، چنانچہ جب وہ دیکھے گا تو اسے وسط جہنم میں جلتا ہوا پائے گا۔ اس وقت شکریہ کے طور پہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی یہاں لے کے جانے والا تھا، اگر مجھ پر میرے رب کا انعام و اکرام نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح آج جہنم میں حاصل کیا جاتا۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ اتنی لمبی روایت بنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں دوبارہ کہتی ہوں ربانیت نہیں، لیکن اتنا دنیا داری میں نہ پھنسے کہ ایک ایک کا دو کیجئے اور آئے مالک الموت کی جان واپس کیجئے۔ ٹھیک ہے، ایک پلاٹ سے دوسرا پلاٹ، پلاٹ سے ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی۔ ضرور ضرورتیں سہولتیں اور آرائشیں بھی کریں، لیکن آسائشوں میں مت پڑیں، علائشوں میں مت پڑیں۔ اتنا مت بڑھے کہ اب اللہ نے مجھے دیا تو میں پھر 10 لاکھ کا فانوس رکھوا لوں، کسی کو کیا تکلیف ہے، میرا پیسہ ہے نا۔ بچے ابھی سے کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ بیٹا آپ کی چیز نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اللہ حساب مانگے گا کہ کس لیے آپ کو اللہ نے نعمتیں دی تھی۔ اور بچوں کو دیکھو جو اس سے محروم ہے، بچپن میں عادت ڈالو چیزوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کی۔ بڑے ہو جائیں آپ کی مرضی ہے، یہی کفار مکہ کہتے تھے ہماری مرضی، جیسے مرضی خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا کون ہوتی ہیں ہمیں منع کرنے والی؟ آپ کسی چیز کے بھی وارث نہیں ہیں۔ ضرور سہولتیں، یہ نہیں کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، وہ درویشی اور ولایت اسلام میں مطلوب بھی نہیں، لیکن اتنا بیلنس رکھیں کہ آخرت کے لیے بھی ایسا سیو کرے کہ وہاں جائیں تو آپ کو آخرت کے بہترین انعاماتوں سے ہم سب کو نوازا جائے۔ کیا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ یقیناً ہم نے اس گناہگاروں کے لیے ایک بنا رکھا ہے، یہ وہ درخت ہے جو جہنم، گناہگاروں کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کے جڑ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی شاخیں گویا شیطانوں کے سر پر ہے۔ یقیناً انہیں ان میں سے کھانا پڑے گا اور پیٹ بھرنا پڑے گا، پھر اس میں سخت گرم پانی ملا کر پینا پڑے گا، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا اور یہ ان کے قدموں کے نشانوں پہ دوڑتے جا رہے تھے۔ اب ایک طرف اس کو باغات ملیں گے، شاہانہ زندگی ملے گی، اور دوسری طرف زقوم کا درخت کڑوا کھانے کو ملے گا۔ مشرک بولے کہ آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے، اب نہیں حجت، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ کتنے دفعہ دیکھے سمندروں پہ آگ لگ جاتی ہے، تیل نکل ہی آتا ہے۔ ہم نے کہا یہ درخت گناہگاروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ زقوم کے بیان سے گمراہ طبقہ مذاق اڑانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹے کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ کہا ادھر سے آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر درخت بھی کھڑا ہے، جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ دیا بھی جائے گا۔ یعنی زقوم ہی سے کھانا پڑے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا جہنمی چاروں نچارہ اس درخت سے کھائیں گے جو انتہائی طور پر حلق میں اٹکنے والا، انتہائی کھٹا، انتہائی بد شکل اور کڑوا ہوگا۔ اس کے باوجود انہیں کھانا پڑے گا کیونکہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اور جب وہ پھنسے گا تو انہیں پانی کی طرف لے جایا جائے گا تو پانی کھولتا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی حمیم اور کبھی جہیم، کبھی جہنم کی بھڑکتی آگ اور کبھی جہنم کا کھولتا ہوا پانی، یہ ان کا کھانا اور پینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذابوں سے، اس کے اعمال سے، اس کی آوازوں سے بھی دور رکھے۔ دعا تو بڑی ہم کر دیتے ہیں، لیکن ضرور دھیان دیا کریں کہ کیا ہماری ساری زندگیاں کی ایسی تو نہیں کہ ہم کام سارے جہنمیوں والی کر رہے ہیں اور دعائیں ہم ساری جنتوں والی کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا ہے تو دنیا میں رہ کے چلتے پھرتے جنتی بنی۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ۔ دیکھو ان سے قبل اکثر پہلے لوگوں میں بھی گمراہ تھے، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔ پھر آپ غور کریں کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ کے مخلص بندے کون تھے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ آخر تنگ آ کر ہمیں نوح نے پکارا۔ کتنے عرصے بعد؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد۔ ہم تو ایک سیکنڈ میں تنگ آ جاتے ہیں، ہم تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں ہم تو بڑے ہی تنگ ہیں، تم تو سدھرتے ہی نہیں، تمہیں تو کہہ کے تھک گئے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے دعا کی، کام کیا ہی اچھا قبول کرنے والے تھے۔ ہم نے سخت بے قراری سے انہیں ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ کہ کرب العظیم کے بارے میں علماء کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے شرک ہے، اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا۔ جہان والوں میں نوح پر سلامتی ہو۔ ہم اسی طرح اپنے مخلصوں کو بدلا دیتے ہیں، یقیناً ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام ظاہری بات پیغمبر ہمیشہ سمپل تھے، چند پیغمبروں کو بادشاہت ملی، غربت بھی تھی، سارے سردارانے
اس وقت میں کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو اللہ کے چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو ساتھ نہیں دیتا جو دنیا کے پیچھے یا جو اللہ کی دی دولت پہ اتراتے ہیں۔ سو اللہ نے ذکر خیر نوح علیہ السلام کا باقی رکھا، اپنے مومن بندوں میں ان کا نام رکھا۔ وہ موحد تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے انہی کو بچایا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِلَى إِبْرَاهِيمَ، یقیناً ان کے تابعداروں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے تھے۔ سلامتی والے دل کا بار بار آپ پڑھیں گے، یہ سالم دل۔ حضرت نوح کے دین اور سنت پر خلیل اللہ بھی تھے۔ قلب سلیم شرک اور برائی سے محفوظ دل کو کہتے ہیں، جس میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اللہ پر حق ہے اور زندگی بعد الموت یقینی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے قلب سلیم سالم دل، کسی قسم کی بھی امیزش، بدعات کی، خرافات کی، توہمات کی، وہمات کی۔ وہم بھی تو میں کھا جاتے نا، کالی بیٹی راستہ کاٹ گئی، آج کنگھی ہاتھ سے گری، کوا بول گیا، یہ کیا ہے؟ سب توہمات، وہمات۔ خواب دیکھ لیا سارا دن پریشان، خواب میں نے یہ دیکھ لیا، مت وہم کریں، بہت سے نتیجہ ہو سکتا ہے خواب آنے کا۔ تو وہموں سے، ہر چیزوں سے پاک، بس رب بندہ اور اس کا رب، بیچ میں کوئی جگ۔ جب آپ نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو، پھر جہانوں کے رب کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر آپ نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر دیکھو، فرمایا دیکھو میں بیمار ہوں۔ آخر لوگ آپ سے پیٹ پہ منہ موڑ کر چل دیے، پھر آپ بتوں میں جا کر گھسے اور پوچھنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے بھی نہیں۔ پھر آپ بتوں پر سیدھے ہاتھ سے مارتے ہوئے پل پڑے۔ پھر لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا کیا اس چیز کی بات کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا۔ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ میں ڈال دو۔ آخر انہوں نے اس کے ساتھ چالی چلنا چاہیے، لیکن ہم نے ان کو نیچے کر کے ان کی چالوں کو۔ یہ واقعہ سارا ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہبری کرے گا۔ چھوڑ دیا نا سارا، والد کو، علاقے کو، شہر کو، ملک کو، برادری کو، سب کو چھوڑ دیا۔ کس کی آس پہ؟ رب کی آس پہ۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ وبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے ایک سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب ایک اور آزمائش آئی، اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے بچے کی دعا مانگی۔ ظاہر ہے اولاد کی دعا مانگنا نبوت کے کوئی خلاف نہیں ہے، ولایت کے کوئی خلاف نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں، ہر نعمت کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پھر جب یہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو بولے پیارے بچے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کروں گا، لہٰذا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بولا ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا اسے کر گزرے۔ بچہ بھی کتنا فرمانبردار تھا، کیونکہ تربیت بہت اچھی کی گئی تھی۔ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کے حکم کی متی ہو گئی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا تو ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انہیں حقیقت میں وہی نہیں آئی تھی، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہی ہوتا ہے، نبی کے خواب کو خواب نہیں کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا جب خواب میں دیکھا تو بس اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا یقیناً ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے انہیں بڑی قربانی دے کر چھڑا لیا اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیکوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں اتاری اور ان کی اولاد میں سے بعض مخلص ہوں گے اور بعض اپنے اوپر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے۔ آپ سوچیں نا آئے دن درگاہوں پہ جو انہوں نے بنا رکھی ہے من گڑت الہوں کی یا ولیوں کی، درویشوں کی، جو نہیں کہہ کہ یہ مرے کہ ہماری پوجا کی جائے، وہاں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہشتی دروازے میں ہر دفعہ دنیا میں ایک جنت کا دروازہ بنا کے بیٹھے، تھکم میل ہوتی ہے۔ دوست کچھ سال پہلے جو وہاں کا گیٹ کیپر تھا اس نے اندر سے شرط رکھ دی کہ میرا گیٹ کھولنے کا تو مجاور ہوتا نا اتنا لاکھ اور پڑا ہو تو تب میں کھولوں گا ورنہ میں دروازہ نہیں کھول رہا۔ اب فون پہ جی مکمکا ہو رہا ہے، مکمکا ہو رہا ہے، مکمکا، اس میں دنیا اکٹھی ہو گئی اکٹھی ہو گئی۔ آخر اس کی ڈیمانڈ ماننی پڑی۔ لوگ ڈرتے ہیں جی ولی ہے اور وہاں کا مجاور ہے اور اس کی بات نہ مانی تو ہم شاید سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔
جب وہ فائنل ہو گیا اسے دروازہ کھولا، دھکا میل ہوئی، کتنے لوگ مر گئے۔ اب جو مشرک ہے، شرک پہ ہیں، جو اس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، وہ کہہ رہے بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی موت بہشتی دروازے سے کراس ہوتے ہوئے۔ اب ایک لمحے کا سوچے کس پہ مر گئے، شرک کرتے ہوئے اٹھائی جائیں گے۔ لاسٹ بھی جو داتا دربار میں دھماکہ ہوا، بہت دکھ ہے، بہت سخت ہوتے ہیں ایسے حالات۔ اللہ زندگی دے تو تبلیغ ہو سکتی ہے، انہیں واپس موڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسے حادثوں میں شرک میں ہی لوگ مر جاتے ہیں۔ کل بھی میں پڑھ رہی، ایک گھر سے 3 جنازے اٹھے، پورے اہل محلہ میں سوگ کی تھی اور پورے اہل محلہ رو رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ باپ بیٹا سب شرک پہ ہی تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب باہر کی مساجد پہ اٹیک ہوتا ہے تو باپ بیٹا کس پہ جاتے ہیں؟ توحید پہ، مسجد میں سجدہ کرتے، نماز پڑھتے، باوضو قرآن پڑھتے۔ حافظ قرآن کتنی وہاں فوت ہوئی، جو قرآن حافظ قرآن تھی، جب جمعے کی نماز پڑھنے گئی تھی۔ اب دیکھ لیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، خیر پہ ہوں گے تو خاتمہ بھی خیر پہ ہوگا۔ جب کام بھی خیر کے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے کیسے آپ کو علیحدہ کر دے گا؟ ایک سیکنڈ میں تو نہیں کرتا۔ اس لیے صاف ستھری زندگی گزاری، باوضو رہیں، سفر میں نکلیں، یہ تو سستی ہوتی ہے نا کہ ہم کون سا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو کر لیں۔ ہماری بہت اچھی دوست اللہ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اس نے غسل میت سکھایا اپنی برانچ کو۔ عید کی چھٹیاں تھی، یہی سلسلہ چل رہا تھا، بڑی عید تھی شاید یا چھوٹی مجھے یاد نہیں، اور سب سے اللہ حافظ کہہ کے اور اپنی جو اس کی زیادہ قریبی کولیگ تھی اس کے حوالے کام کر کے تو چل پڑی لاہور کے سفر میں۔ آدھے راستے ایکسیڈنٹ ہوا، جگہ پہ مری، اور جب وہ مری ہے تو لوگ آئے ہیں تو اس کی گود میں قرآن کھلا ہوا تھا اور چہرہ اس کا کور کرتی تھی، میاں بچ گیا تھا۔ اب اس کی ڈائری وغیرہ کھولی، پتے کھولے تو اتفاق سے اس کی کولیگ کا نمبر نکلا تھا۔ فون آیا، اس نے کہا جی آپ اس طرح یہ خاتون ہیں، ان کے اسے کہا ہاں میری ٹیچر ہے، کیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور مرد زخمی ہے، ہمارے پاس اور کوئی نمبر نہیں۔ اس نے کہا میں آتی ہوں۔ اس نے پھر ان کے گھر والوں کو لاہور فون کیا اور خود وہ پہنچ گئی، راستے میں جیلم یا کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پھر اس نے ان کو کہا کہ ٹیچرز نے کہا ہوا تھا کہ میرا چہرہ کوئی نہ دیکھے، تو ان کے گھر والوں نے آگے راوی کے پل پہ وہ کھڑے تھے میت وصول کرنے، پھر یہ گئی، اسی نے غسل دیا۔ کہنے کا مدعا یہ کہ کیا سکھاتے گئی، کیا کرتے گئی، قرآن پڑھتے ہوئے گئی، باوضو گئی، جانا تو اس نے تھا، اللہ نے اس کی ایسی موت لکھی تھی تو قرآن پڑھتے ہی اٹھائی جائے گی نا۔ کتنے ہمارے علماء آج کے دور میں، لاسٹ سال بھی انڈونیشیا یا کسی ایسے ملک میں، مجھے یاد نہیں رہتا، بڑے جو ان کے قاری تھے، لاسٹ ان کو بلایا گیا، پہلے سب کر چکے قرات، اور وہ اتنا خوبصورت سین ہے، قرات کرتے 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 خاموش ہوتے جاتے ہیں، تو لوگ سمجھے شاید وہ سانس کھینچیں گے، وہیں سے سانس نکل جاتی ہے، باقی ایسی نکلتی جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے پانی تلک کے نکل جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، ہر کوئی چاہتا ہے بہترین موت، ہر کوئی چاہتا ہے شہادت کی موت، ہر کوئی چاہتا ہے سجدے میں مرنا، سجدے کریں گے تو سجدے میں مریں گے نا، ورنہ کچھ لوگ شراب خانوں میں مرتے ہیں، کچھ لوگ شراب پی کے مرتے ہیں، کچھ لوگ دب کے مرتے ہیں، گھٹ کے مرتے ہیں، غلط کاریاں کرتے مرتے ہیں، لواطت کرتے ہوئے مرتے ہیں، جو کر رہے ہو اسی میں مرو گے نا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو صاف ستھرا رکھیں، جب وقت موت آئے تو آپ کسی اچھے کام میں مصروف ہوں۔